علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی نا، اس میں جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنایا گیا، ایک دن پوچھتے ہیں وہ ایک شامی بندہ آیا کرتا تھا، اب وہ شام کا بندہ آتا نہیں ہے، کہاں ہے؟ فرمایا امیر المومنین وہ تو فتنوں میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ تو اب فتنوں کی بھیڑ چڑھ گیا ہے، وہ تو شراب پینا اس نے شروع کر دی ہے۔ اپنے کاتب کو بلایا، اس شامی بندے کی طرف خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نیچے قرآن کی ایک آیت لکھتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک اور بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شامی بندے کی طرف اپنے کاتب اور ایلچی اور سفیر کو دے کر بھیج دیا اور کہا جب وہ شراب کے نشے میں نہ ہو پھر یہ خط اس کو دینا۔ جب اس کو خط دیا گیا وہ خط پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، خط پڑھتا جا رہا ہے، ساتھ زاروں قطار رو رہا ہے، اتنا رویا۔ جب خط پڑھ کر مکمل ہوا فرمایا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، فوراً توبۃ نصوحہ کی، واپس آ کر سفیر نے خبر دی امیر المومنین اس شامی نے شراب نوشی سے توبہ کر لی ہے، اللہ کی طرف سچا رجوع کر لیا، توبۃ نصوحہ کی ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا جب تم کسی کے اندر خامی دیکھو اس کی تربیت کرو، اس کو اچھی طرح واعظ و نصیحت کرو اور اس بندے کے لیے دعائیں بھی کرو، اس کی تربیت کی دعائیں کرو، اس پر لان تان نہ کرو، اس پر کسی قسم کا جناب اس کو تاننے نہ دو، لانتے نہ کرو۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے بچے تھے نا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، مسجد میں ساتھ لے جاتے۔ ایک دن نماز پڑھ کے باجماعت نماز کی ادائیگی کے بعد جب واپس آنے لگے نا تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ حضرت عمر بن خطاب سے کہتے ہیں ابا جان ہم نے باجماعت نماز ادا کی ہے، اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے، اللہ کی کتنی رحمت ہوئی ہے، لیکن فلاں بندہ بھی نہیں آیا تھا، فلاں بندہ بھی نماز میں نہیں آیا تھا، فلاں بندہ بھی نماز میں نہیں آیا تھا، فلاں بندہ بھی نماز میں نہیں آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد محترم کو اس طرح بندے گنانے لگ گئے، فرمایا عبداللہ اس سے بہتر تھا تو مسجد میں نہ آتا، باجماعت نماز نہ ادا کرتا، تجھے کون سا حق پہنچتا ہے کہ تو اپنی نماز ادا کرنے کے بعد اب فلاں بندے کے کیڑے نکالنا شروع کر دیا ہے، تو نے ان کی خامیاں بیان کرنی شروع کر دی ہے۔ اس سے بہتر ہے ان کی تربیت کے لیے، ان کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے تو اللہ سے دعائیں کرو، تم اللہ سے دعائیں کرو کہ ان کی تربیت ہو جائے، وہ صراط مستقیم کی طرف لوٹ آئیں، وہ صراط مستقیم کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ میرے بھائیوں حضرت عمر بن خطاب کے اندر اتنا زہد تھا، اتنا تقوی تھا، خشیت الہی اس قدر تھی، ورع اور تقوی اس قدر تھا۔ ایک دن مال منڈی میں گئے، مویشی منڈی میں، وہاں دیکھا ایک اونٹنی بڑی موٹی تازی ہے، فروخت ہونے کے لیے آئی ہے۔ پوچھا یہ کس کی اونٹنی ہے جو اتنی موٹی تازی فروخت ہونے کے لیے آئی ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی یہ اونٹنی ہے، یہ فروخت ہونے کے لیے آئی ہے۔ اپنے بیٹے کو بلا لیا، کہا عبداللہ تیری اونٹنی اتنی موٹی تازی کیسے ہو گئی؟ تو نے اس کو کیا کھلایا، کیا پلایا؟ کہا اس کو چارہ کھلایا، اس کو پانی پلایا ہے۔ کہا وہ تو سارے ہی اس کو چارہ کھلاتے ہیں، سارے ہی اس کو پانی پلاتے ہیں، تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اتنی موٹی تازی ہو گئی؟ کہا امیر المومنین جب میں اس کو عوامی چراگاہ میں لے کر جاتا تھا نا چرانے کے لیے، لوگ اپنی اونٹنیوں اپنے جانوروں کو اونٹنیوں کو سائیڈ پہ کر لیتے، باہر نکال لیتے کہ شہزادے کی اونٹنی آئی ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے بیٹے کی اونٹنی آئی ہے، اس لیے میری اونٹنی کو چرنے کے لیے چارہ بھی زیادہ ملتا، وہ پانی بھی اپنے ہاتھوں سے پلاتے۔ زیادہ چرنے کی وجہ سے اور زیادہ پانی پینے کی وجہ سے یہ اتنی صحت مند اور موٹی تازی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر بن خطاب کا زہد، حضرت عمر بن خطاب کا ورع، حضرت عمر بن خطاب کا تقوی دیکھیے، اعلان کر دیا کہ عبداللہ اس اونٹنی کو فروخت کر دے، اس اونٹنی کی جو اصل قیمت ہے تو اپنے پاس رکھ لے، جو اوپر کی قیمت زائد قیمت ملے گی وہ پیسے لے کر بیت المال میں جمع کروا دے۔
وہ پیسے لے کر بیت المال میں جمع کروا دے، اس وجہ سے کہ تو نے یہ عمل کیا ہے۔ اور اپنی رعایا کی خبر گیری اس طرح کیا کرتے تھے کہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے، رعایا کی خبر گیری کرتے۔ ایک رات مدینے سے دور مقام حرا پر ایک گھر کے پاس پہنچے، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ ایک عورت جس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہے، وہ ہنڈیا میں کچھ بنا رہی ہے، پکا رہی ہے۔ اس سے پوچھا بچوں کا کیا معاملہ ہے؟ کہا بچوں کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے ویسے ہی ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھ دی ہے تاکہ یہ جناب اس کی طرف تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ غلام بھی ساتھ تھا، وہاں مدینے سے 3 میل دور مقام حرا سے واپس آئے ہیں، بیت المال سے آٹے کی بوری اٹھائی، کھجوریں اٹھائیں، گھی اٹھایا، اٹھا کر وہ لے جانا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا امیر المومنین آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، آپ نے کندھوں پر یہ مال اٹھا کر ان یتیم بچوں کے لیے لے جا رہے ہیں، مجھے دے دیجئے۔ فرمایا کیا کل قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اگر قیامت کے دن تو بوجھ نہیں نہ اٹھا سکتا پھر عمر کو ہی کرنے دو۔ وہ آٹا جا کر ان کو دیا، وہ کھجوریں اور گھی جا کر ان کو دیا، والدہ نے پکایا، بچوں کو کھلایا۔ جب بچوں نے کھانا کھا کر سیر ہو گئے، مسکرانا شروع کر دیا تو اپنے غلام کو لے کر واپس آ گئے، خوش ہو گئے، اپنے غلام کو لے کر واپس آ گئے۔ ایک رات مدینے کے راستے پر گشت کر رہے تھے، ایک مدینے کے راستے میں جھونپڑی کو دیکھا، پہلے وہ جھونپڑی موجود نہیں تھی، آج رات یہ جھونپڑی کیسے آ گئی؟ جھونپڑی کے باہر ایک بدو بیٹھا ہے، ایک بدوی بیٹھا رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی جھونپڑی کے اندر ہے، اس کو درد ذہ ہے، بچی بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن ہم اجنبی ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ واپس اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنی بیوی ام کلثوم سے کہا اللہ نے تجھے نیکی کا موقع دیا ہے، کیا آج تو نیکی کرے گی؟ کہا امیر المومنین حکم کیجئے۔ ساتھ ضروری سامان لیا، اپنے گھر سے چلے، اپنی بیوی کو لیا، اس بدوی عرابی دیہاتی کی جھونپڑی کے پاس پہنچے، اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا اور آپ خود وہ ہنڈیا لے کر باہر آگ جلائی۔ ہنڈیا پہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے اسلام کے عظیم خلیفہ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ پکانے لگ گئے، ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ کر پکا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اندر سے بیوی کی آواز آئی امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اس بدوی کو عرابی دیہاتی کو نہیں پتا تھا، رات کی تاریکی میں جو میری خبر گیری اور مدد اور تعاون کر رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ وہ ڈر گیا، وہ لرز گیا، وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے کہ امیر المومنین میری جھونپڑی پہ۔ فرمایا نہ ڈرو، یہ میری ضرورت، یہ میری جناب میرا فرض ہے، یہ تو تیرا حق ہے، ڈرو نہ، یہ کھانا تیار ہو گیا ہے، خود بھی کھاؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ میرے بھائیوں کیسی مشعل راہ، کیسی روشن راہیں، کیسا اسوہ حسنہ، کیسا نمونہ، کیسا ایمان، کیسا معیار، کیسا عدل و انصاف، کیسے عدل و انصاف کے راستے پر چلنے والے حق کے راستے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، بیت المقدس کی کنجیاں لینے کا وقت آیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، چابیاں لینے کا وقت آیا۔ ہجرت کا 15واں سال ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا، حضرت عمر بن عاص کو پیغام بھیجا، حضرت شرجیل بن حسنہ، یہ سارے کے سارے حکمران تھے، ان صحابہ کو پیغام بھیجا کہ جاؤ بیت المقدس، مقدس سرزمین کے حکمرانوں کی طرف روانہ ہو جاؤ، بیت المقدس کی چابیاں اور کنجیاں لے کر روانہ کر دو۔ وہ جب گئے انہوں نے کنجیاں دینے سے، چابیاں دینے سے انکار کر دیا، خود تیاری کی۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ مقدس سرزمین کے حکمران بیت المقدس کی چابیاں نہیں دے رہے، خود تیار ہوئے، اونٹنی رکھی، اپنے غلام کو ساتھ تیار کیا۔ فیصلہ ہوا راستے میں غلام تھک جاتا، اس کو اونٹنی پہ سوار کرتے، خود اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلنا شروع کر جاتے۔ وہ باری باری متعین کر لیا، باری باری لگا لی، جب وہ غلام اترتا خود بیٹھ جاتے، کبھی دونوں پیدل چلنا شروع کر دیتے، اونٹنی کو ریسٹ اور آرام دیتے کہ وہ بھی نہ تھک جائے۔ چلتے چلتے ایسا ماجرا، ایسا معاملہ ہوا، ایک راستہ آیا، وہ کیچڑ والا سمندری راستہ، کیچڑ والا پانی والا راستہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں اونٹ کی مہاروں
को पकड़ लिया, अपने जूते उतार कर पकड़ लिए। अबू उबैदा सामने खड़े देख रहे हैं। कहा उमर ये कैसा मामला है? अमीरुल मोमिनीन आप 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरान हैं, कैसर व किसरा के फातेह हैं, बैतुल मक़दस के फातेह हैं, आपने ईरान को फतह कर दिया है, आपको अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं। कहा अबू उबैदा कोई और बात करता तो बात थी, हम ज़लील लोग थे, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें इज्जतें दी हैं, हम मगलूब थे, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें गलबा दिया है, हम मफ्तू थे, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें फतह दी है, आज क्या हम इस्लाम को छोड़ दें? उस रास्ते पर इसी हालत में गुजरे, चलते चलाते जो बारी मुकर्रर की थी अल्लाह का करना ऐसा हुआ, 17 कमीज़ पर पैबंद लगे हुए 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान की चलने की बारी आ जाती है, वो गुलाम के ऊँटनी पर सवार होने की बारी आ जाती है। बैतुल मक़दस की ज़मीन भी करीब आ गई। वो गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन अब मैं पैदल चलता हूँ, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप सवारी पर सवार हो जाइए। फरमाया नहीं, बारी बारी है, अदल और इंसाफ है। अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम को ऊँटनी पर सवार कर दिया, खुद पैदल चलना शुरू कर दिया। बैतुल मक़दस में पहुँचे, बैतुल मक़दस के हुक्मरानों से कहा चाबियाँ दे दो। उन्होंने बिला चूँ चरा किया, कोई मुतालबा, कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई मुबासा, कोई मुनाजरा किए बगैर चाबियाँ दे दी। और साथ ये फरमाया हमारी तौरात इंजील में जो निशानियाँ लिखी हुई है ना, जो हमने पढ़ी थी कि बैतुल मक़दस की चाबियाँ लेने वो शख्स आएगा, वो निशानियाँ आप में सारी की सारी पूरी हैं कि आपका ग़ुलाम सवारी पर सवार है, आपने सवारी की ज़माम को लगाम को पकड़ा हुआ है, आपकी कमीज़ पर 17 पैबंद लगे हुए हैं, आप इस हालत में फातिह बैतुल मक़दस बनकर बैतुल मक़दस में दाखिल हुए हैं, इसलिए हमने वो चाबियाँ फ़ौरन आपको अता कर दी हैं, दे दी। आज एक यूनियन काउंसिल का मेरे भाइयों नाज़म हो, आज एक चेयरमैन MPA MNA हो, एक थाने का जनाब वो SHO बन जाए, वो अपने आप को फ़िरौन समझता है, अपने आप को समझता है ना रब्बुकुमुल आला, मैं तो सबसे बड़ा रब हूँ, जितने जुल्म हो सकते हैं करता चला जाऊँ। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और ज़ुहद वरा तक़वा अदल इंसाफ देखिए, हालात देखिए, हालत को देखिए कैसी हालत है। एक नबीना औरत एक झोंपड़ी में रहती है ना, एक दिन देखा कि एक शख्स रोज़ाना ही आता है, उसके घर की सफाई करके चला जाता है, रोज़ाना ही आता है, उसके बिस्तर को, उसके चादरों को संभाल कर लपेट कर रख के चला जाता है, उसके घड़े में मशकीज़े में पानी डाल के चला जाता है। रात की तरीकी में दरवाजे के पीछे छुप कर खड़े हो गए, वो जब शख्स जाने लगा उसका बाजू पकड़ लिया, उसके चेहरा ढांपा हुआ चेहरा नंगा किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने देखा कि रात की तरीकी में उस बूढ़ी औरत, नबीनी औरत के घर का काम काज करने वाला, झाड़ू देने वाला, पानी भरने वाला कोई और नहीं, मुसलमानों का हुक्मरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आँखों में आंसू, ज़ारो कतार रोने लग गए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से गए ना, दुनिया से गए, छोटी छोटी यतीम बच्चियाँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ लाईं, कहने लगी उमर अमीरुल मोमिनीन क्या आपको अल्लाह ने मुसलमानों की खिलाफत दी है, क्या आप मुसलमानों के अमीर बने हैं? कहा हाँ। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे घर का आकर काम भी करते थे, हमारी बकरियों का दूध धोकर भी हमें देकर जाते थे, अब वो हमारे घर का काम काज और बकरियों का दूध कौन धोया करेगा? कहा अबू बकर तो उमर को बड़े मुश्किल रास्ते पर छोड़कर चला गया है, उमर से अब ये खिलाफतें, उमर से अब ये हुकूमतें, उमर से अब ये सल्तनतें कैसे जनाब चलाई जाएंगी? फिर अल्लाह के फजल से ऐसी सल्तनतें चलाई, ऐसी खिलाफतें चलाई कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले के हुक्मरानी को अल्लाह ने सिर्फ हुक्मरानी और खिलाफत नहीं बनाया, बल्कि खलीफों और हुक्मरानों के लिए अल्लाह ने मयार और कसवटी बना कर। अल्लाह से दुआ है